أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سورہ البقرہ آیت نمبر 87 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ اور یقیناً بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد ہم نے یکے بعد دیگرے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح روشن نشانیاں دی اور روح القدس سے ان کی مدد کی۔ تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے دلوں نے پسند نہ کیا تو تم نے تکبر کیا، چنانچہ کسی گروہ کو تو تم نے جھٹلایا اور کسی گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ قرآن پاک کے بعد تورات سب سے بڑی کتاب اور اس کی تعلیمات اور قرآن پاک کی تعلیمات میں ریزمبلنس بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی رسول بھیجے، عیسیٰ ابن مریم کو بھی کھلی نشانیاں دے کر بھیجا تاکہ لوگ مانیں، اور ان نشانیوں کا ذکر سورہ العمران میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مٹی کے پرندے بنا کر ان کو اڑا دیا کرتے تھے، بیماروں کو شفا یاب کر دیا کرتے تھے، اور لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور کیا اپنے گھروں میں چھوڑ کر آئے ہیں، اور روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید کی۔ بچپن میں وہ ماں کی گود میں بول پڑے، اور جب بنی اسرائیل نے ان کو قتل کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے ان کو آسمانوں کی طرف لے گئے۔ تو اللہ اپنے احسانات کو یاد کروا رہے ہیں کہ ہم نے، اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، پیغمبر بھیجے، کتابیں دیں، نشانیاں عطا کی تاکہ تم ایمان لاؤ، اپنے عمل کو بدلو، لیکن تم نے کیا کیا؟ جب کوئی پیغمبر آیا کوئی ایسی تعلیمات لے کر جس کو تمہارے دلوں نے پسند نہ کیا تو تم نے تکبر کیا، تم نے ان پیغمبروں کی بات بھی نہ سنی، تو تم ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم قتل کرنے والے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے پاس جو بھی ہدایت کے اسباب تھے ان سب کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، پیغمبروں کے قتل سے بھی گریز نہ کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس نے تم پر اتنے احسان کیے، تمہاری ہدایت کا مستقل انتظام کیا، ایک کے بعد ایک رسول بھیجے، لیکن تم کسی بات کو قبول ہی نہیں کر رہے، تم نے قبول ہی نہ کیا کسی بات کو۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا، بس کم ہی ہے جس پر ایمان لاتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے اپنے اسی تکبر کی وجہ سے اور اسی اکڑ کی وجہ سے انہوں نے انکار، کہنے لگے ہمارے دلوں میں پہلے ہی بہت علم ہے، ہمارے پاس علم کے خزانے ہیں، ہمیں سب آتا ہے، تم ہمیں کیا بتانے آئے ہو؟ یا یوں کہہ دیا کہ ہمارے دل غلاف کے اندر بند ہیں، ہمیں تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی، مت نصیحت کرو، ہمیں ہدایت نہیں چاہیے۔ اہل مکہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے، ہمارے درمیان کوئی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ حق بات سمجھ نہ آئے یا اچھی بات دل کو نہ لگے؟ تو دنیا کی باتوں میں تو ہم گھنٹوں بولے چلے جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی دین کی بات آتی ہے تو ایک لیول فرق ہو جاتا ہے، ایک واضح فرق نظر آتا ہے۔ تو ایسے لا تعلقی کا اظہار ہم لوگ کرنے لگ جاتے ہیں کہ جیسے کوئی دیواروں سے باتیں کر رہا ہو۔ تو اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے
انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، تو پھر جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اس پر ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی، اور جب کوئی مسلسل ریجیکٹ کرتا جائے تو پھر اللہ کی رحمت اس سے ہٹ جاتی ہے اور ہدایت کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ ایمان کے ماحول میں ہوں تو برائیوں سے انسان کو نفرت محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ایمان کی حرارت سے وہ ساری میل نکل جاتی ہے، لیکن جب ایمان کا لیول کم ہو تو اچھی بات بھی بری لگتی ہے۔ آیت نمبر 89، وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی تھی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، حالانکہ وہ اس سے پہلے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا، اور کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، یعنی اللہ کی رحمت ان سے دور ہو جاتی ہے۔ مشرکین عرب کے دو قبیلے اوس اور خزرج سے جب یہودیوں کی لڑائی ہوتی تو وہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ آخری نبی کو جلد بھیج تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر ان کو شکست دیں، کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ آخری نبی کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے۔ پہلے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے ان کو پہچان بھی لیا تو انکار کر دیا، اس کے باوجود انکار کر دیا کہ ان کی کتابوں میں پیشین گوئیاں موجود تھیں۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 20 میں اس کا ذکر آتا ہے کہ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پیغمبر کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ انہوں نے پہچان بھی لیا لیکن انکار کر دیا، تو انکار کرنے والوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ تو بنی اسرائیل کی حقیقت کو یہاں پر کھولا جا رہا ہے کہ پیغمبر کا انتظار تھا، لیکن جب وہ پیغمبر آ گیا تو انہوں نے، حق آ گیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان راستوں پر ہمارا مددگار بن جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔